الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں کافر موکلات اور کافر جنات کے جسم سے کنیکٹ ہونے کے مضر اثرات، نقصان دہ اثرات کے بارے میں بیان ہوا تھا، جس پر کسی نے سوال کیا۔ پاکستان کے باہر سے ایک عامل نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ جو موکلات ہیں یا جو جنات ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور اگر موکلات غیر مسلم ہوں تو پھر سفلی عمل سے آنے والے ہوں تو پھر ان کو اپنے جسم سے کیسے ہٹایا جائے۔ تو آج ہم سنتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کافر جنات، غیر مسلم موکلات کے بارے میں، ان کو پہچاننے کے بارے میں سنیں۔ تو محترم ناظرین، عامل کیسے پہچانے گا کہ اس کے موکلات غیر مسلم ہیں یا مسلمان؟ سب سے پہلے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے موکلات کس کس وظیفے کے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی کسی صورت، کسی آیت یا کسی دعائے ماثورہ کے ہوں تو وہ لازماً مسلمان ہوتے ہیں۔ البتہ کسی منتر جنتر یا شیطانی ناموں کے ہوں تو پھر اس سے کافر جنات اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عامل حاضرات کر سکتا ہے یا نہیں۔ عامل اپنے موکلات کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، بالواسطہ دیکھ سکتا ہے یا بلا واسطہ دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا دماغ سے دیکھ سکتا ہے، یا ان طریقوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کسی بچے پر حاضرات کر سکتا ہے، یا کسی کو انگوٹھی میں دکھا سکتا ہے، یا ناخن میں دکھا سکتا ہے، یا ہتھیلی میں دکھا سکتا ہے، یا موبائل کے اسکرین میں دکھا سکتا ہے، یا پھر دیوار پہ دکھا سکتا ہے۔ یہ سارے حاضرات کے طریقے ہیں۔ اب ان میں سے جو بھی طریقہ اگر اس کے پاس ہے، اور اگر واقعی حاضرات ان کے پاس، اگر وہ حاضرات کر سکتا ہے، اپنے موکلات سے وہ رابطہ کر سکتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ جو موکلات ہیں وہ کالے بادل کی طرح ہیں یا سفید بادل کی طرح۔ اگر کالے دھوئیں جیسے ہوں تو کافر ہیں، سفید دھوئیں جیسے ہوں تو مسلمان ہیں۔ کیونکہ جنات جو ہی کلمہ پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم جنات مسلمان ہوتے ہیں، جو ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ فوری کالے دھوئیں سے سفید دھوئیں جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو خود دیکھتا ہے تو یہ دیکھے کہ کس رنگ کیا ہے، کسی بچے کے ذریعے سے دیکھتا ہے تو دیکھے کہ رنگ کیا ہے، اور اگر وہ کسی روشنی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اس سے ملتے ہیں تو پھر عامل دیکھے کہ وہ جب گھر میں جاتا ہے یا پرائیویسی میں جاتا ہے، اپنے بیڈ پر جاتا ہے، تو اس کے موکلات اس کے جسم سے اپنا کنیکشن ختم کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ختم کرتے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر وہ اس کے بیڈ پر بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ غیر مسلم ہے۔ کیونکہ مسلمان جنات کسی بھی صورت میں وہ کسی مسلمان عورت کے قریب نہیں جاتے، اور اس سے ان کی طاقت میں بہت زیادہ کمی آتی ہے، اور وہ پھر مقابلوں کے نہیں رہتے۔ اگر اس سے بھی اس کو سمجھ نہ آئے
تو یہ دیکھے کہ جب وہ کسی مریضہ کو دم کرتا ہے تو اس کے دل کے خیالات کیا ہیں۔ اگر اس کے ساتھ مسلمان موکلات ہوں، کسی قرآن پاک کی صورت یا کسی آیت کے موکلات ہوں یا کسی ورد جو اسلامی ورد ہو اس کے موکلات ہوں، تو پھر دوران دم اس کو کبھی خیال نہیں آئے گا، کبھی غلط خیال نہیں آئے گا، کیونکہ جنات جو مسلمان جنات ہیں ان کو کسی عورت کا، کسی انسان کا بالکل خیال ہی نہیں آتا، جیسے ایک عام شریف انسان کو کسی کتا یا بھی کسی بھی جانور کی طرف غلط خیال نہیں جاتا، اسی طرح جنات اور انسان یہ دو الگ جنس ہیں، یہ جب بالکل گھٹیا قسم کے نہ ہوں، غیر مسلم نہ ہوں، تو ان کا بالکل خیال نہیں جاتا۔ تو جب عامل کے ساتھ مسلمان اور پرہیزگار جنات ہوں تو وہ کسی مریضہ کو جب دم کریں تو اس کو بالکل یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کوئی عورت یا لڑکی ہے یا دیوار ہے، اور اگر وہ دل و دماغ میں غلط خیالات محسوس کرے یا اس عورت کے جسم سے دیکھنے سے، بولنے سے یا ٹچ کرنے سے کوئی فائدہ لینے کا اس کو خیال آتا ہے، تو سمجھیں کہ میرے ساتھ کام کرنے والے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ اس کے علاوہ جب موکلات کنیکٹ ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے جسم میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، خالی ہلکا پھلکا بوجھ چند دن تک، یا جسم کے کسی حصے میں جلن یا دماغ پہ بوجھ وہ بھی چند دن تک محسوس کرتا ہے۔ اور اگر کافر موکلات کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ جسم کے رگ رگ میں اندر گھس جاتے ہیں اور وہ اپنے اندر ایک طاقت اور ایک مضبوطی محسوس کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی جسمانی طاقت اور مضبوطی محسوس کرتا ہو تو یہ بھی کافر موکلات یا کافر جنات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور آسان پہچان یہ ہے کہ عامل یا مریض اگر اس کے اندر کافر جنات ہیں، جب وہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، خصوصیت کے ساتھ مسجد میں جب نماز کی نیت باندھتا ہے، تو یہ کافر جنات یا کافر موکلات اس کے جسم میں نہیں رہ سکتے اور وہ نکلتے ہیں، اور ان کے آنے جانے کا سب سے عام راستہ وہ دل کے مقابلے میں بالکل پیچھے پیٹھ کی طرف الٹے کمر کی ابری ہوئی ہڈی کے نیچے ہے۔ اگر نماز کی نیت باندھتے وقت اس جگہ میں وہ جلن محسوس کرے اور نماز کے بعد پھر جلن محسوس کرے تو سمجھے کہ میرے ساتھ موکلات کافر ہیں، جو نماز کے اندر نماز پڑھتے وقت میرے اندر نہیں رہ سکتے، وہ نکل جاتے ہیں، نماز کے بعد پھر گھس آتے ہیں۔ تو یہ کئی اس کی علامتیں ہوئی، دیکھ کر معلوم کرے گا کہ کالے ہیں یا سفید، کسی کو دکھا کر معلوم کرے گا کہ کالے ہیں یا سفید، اپنے عمل اور اپنے خیالات پہ غور کر کے معلوم کرے گا کہ میرے لیے پرہیزگاری کا سبب بن رہے ہیں یا تقوی اور پرہیزگاری میں کمی کا سبب بن رہے ہیں، اور جسم کے اندر گھس کے کام کرتے ہیں یا باہر سے ہی کنیکٹ ہیں، ہلکے پھلکے ہیں یا وزنی محسوس ہو رہے ہیں۔
جب کمرہ خاص میں جاتا ہوں تو اپنے کنیکشن کاٹ کے گھر کے باہر رہ جاتے ہیں یا کمرہ خاص میں بھی پہنچتے ہیں؟ اور نماز کے وقت نکلنا محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر محسوس ہوتا ہے تو کافر ہیں، محسوس نہیں ہوتا تو مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابھی کئی اس کے علامتیں ہیں، تو مزید پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آج یہی کافی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کافر موکلات ان کے سفلی اعمال کی وجہ سے، سفلی وظائف کی وجہ سے، سفلی منتر جنتر کی وجہ سے اگر ان کے ساتھ لگ چکے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے عمل کی حفاظت کی خاطر، اپنی آخرت کو بچانے کی خاطر وہ پہلی فرصت میں ان موکلات کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا اور آخرت میں ہمارا محافظ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان ہم سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے کبھی جدا نہ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔